اللہ 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 الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کریم کی 16ویں سورت سورہ نحل کا مختصر تعارف۔ سورہ نحل جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی جو چند آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً 3 پارے پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا جو نام ہے نحل، وہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ رب کریم نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کس انداز سے شہد بناتی ہے، تو اس واقعے کو ذکر کیا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نحل یعنی شہد کی مکھی رکھا گیا۔ اس سورت کی جو مضامین ہیں وہ اللہ رب کریم کی قدرت، عظمت، اس کی جلالت کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں بکثرت نعمتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے کہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہارے لیے بطور زینت ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سواری کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ جگہ، وہ شہر، وہ زمین جس پر انسان بہت مشکل کے ساتھ چل سکتا ہے، انتہائی مشقت کے ساتھ چل سکتا ہے، اللہ نے ان مشقت والی زمینوں پر چلنے کے لیے ہمیں سواریاں دیں۔ ان سواریوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ تمام سواریاں اللہ نے انسان کو ان کے نفع کے لیے عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے قبضے میں دے دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ سمندر کو تمہارے قبضے میں کر دیا، تمہارے ساتھ مسخر کر دیا اور تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم اس میں جو ہے وہ کشتیاں چلاتے ہیں، کشتیاں جو ہیں وہ بھاری بھرکم وزن اٹھا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتی ہیں بغیر کسی نقصان کے جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لا متناہی ہیں، اتنی ہیں کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ ہر نعمت اللہ کی بڑی ہے، جس کو ہم چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں وہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ چھن جائے تو زندگی گزارنا جو ہے وہ محال ہو سکتا ہے۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ آنکھ جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ناک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ، پاؤں، لباس، سواریاں ہمارے رہنے کے مکانات، یہ تمام جو ہیں وہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایمان سب سے بڑھ کر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے جتنی بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں، اگر وہ لوگ شمار کرنا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت اور عظمت کا بیان ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہ جانتے ہو، اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیخ الحدیث سے، محدثین سے، مفسرین سے، فقہاء سے، یعنی وہ لوگ جو علم دین کو جانتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کا، شریعت کا فہم رکھتے ہیں۔ اگر تم کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی شرعی مسئلہ نہیں جانتے تو پھر ان لوگوں سے پوچھو گے تو تمہیں علم ہوگا تو اس کے مطابق صحیح طور پر عبادات کو، اپنے معاملات کو انجام دے سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا
تعلمون۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک آیت سجدہ ہے جس میں اللہ نے حکم دیا سجدے کا کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، تو اس آیت کو جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آیت سجدہ پڑھیں یا اس کا ترجمہ پڑھیں تو ایک سجدہ کر لینا یہ واجب ہوگا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب کریم نے ایک بہت عظیم نعمت جو خالص دودھ ہے لوگوں کے لیے عظیم نعمت ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے مویشیوں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کو نکالا تمہارے پینے کے لیے، اور وہ پی کر تم جو ہے وہ سیراب ہوتے ہو، ایک اچھا محسوس کرتے ہو۔ تو اللہ کی قدرت و شان یہ ہے کہ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ خون ہے، اس کے درمیان سے اللہ نے دودھ کو جاری کیا مویشیوں کے جسموں میں، مویشیوں کی باڈیز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کی بہت بڑی قدرت اور شان جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر اس مکھی کا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ بات الہام کر دی ہے کہ وہ اپنے گھر بنائے درختوں میں اور چھتوں پر اور پہاڑوں میں، وہاں جا کر اپنے گھر بنائیں شہد کے چھتے کے، اور پھر کڑوے پھیکے پھلوں سے پھولوں سے جو رس لے کر لا کر ان اپنے گھروں میں چھتوں میں جمع کرے، اور وہ جو رس ہوگا کڑوا پھیکا نمکین وہ لوگوں کے لیے شفا ہوگا، سیرابی کا ذریعہ ہوگا۔ کہ ہم جو شہد پیتے ہیں، خالص شہد جو پیتے ہیں، تو وہ کس طرح سے بنتا ہے کہ کھٹے میٹھے پھیکے جو پھل ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، ان سے رس چوس کر چھتے میں آ کر اس کو ڈالا جاتا ہے، اللہ اس میں مٹھاس اور شفا پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا، اے مکھی تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ تو مکھی نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ رب کریم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم جو ہے وہ مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوستے ہیں، اس کو لے جا کر اپنے چھتے میں ڈالتے ہیں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، اور جو پھل اور پھولوں کا جو رس چوستی ہوں وہ کڑوا میٹھا نمکین بھی ہوتا ہے اور پھیکا بھی ہوتا ہے، اور شہد جو ہے وہ میٹھا بنتا ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب ہم پھلوں کا رس چوس کر اپنے چھتوں تک جاتے ہیں تو اس دوران یا رسول اللہ ہم آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ جو ہے وہ اس پھیکے نمکین اور کھٹے کڑوے جو رس ہے اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ مٹھاس جو شہد کی ہے یہ درود پاک کی برکت سے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مٹھاس پیدا ہو جائے، سکون اطمینان پیدا ہو جائے، مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، زندگی کی کرواہٹ سے پھیکے پن سے ہمیں نجات مل جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کریں اور کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ ہمارے تمام مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں دور ہو سکیں۔ یہ تھا سورہ نحل کا مختصر تعارف۔ اگر آپ اس سے پچھلا شیطان کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ سننا چاہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں سننا چاہیں اور قرآن کی شان کو سننا چاہیں تو وہ ویڈیو، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو اور صورتوں کی جو سیریز چل رہی ہے یہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔